وارث بھائی، جیسا کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال ہے، کیفیت ہے، اور اس وقت ساری دنیا کی نظریں اس پر ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، بالخصوص بیت المقدس کا، آخر یہ اسرائیل کے لیے اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اور آخر اسرائیل اس پہ اتنا تسلط حاصل کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اس کی کوئی پس منظر اگر ہے تو تھوڑا سا وہ گائیڈ کریں ہمیں. بارک اللہ فیکم. واقعی یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت جو فلسطین میں برپا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت اور آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے. اس میں فرحان یہ محض یہود کے لیے مقدس مقام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی ویسے ہی مقدس ہے جیسے یہود مقدس. سارے اس کو جو ہے وہ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جو وہاں پر ہیں وہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، یہاں تک کہ یہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سب کے لیے مقدس ہے. یہود کا چونکہ آپ نے پوچھا، تو یہود کے لیے تو یہ لینڈ آف پرامس ہے. ان کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جس کے دینے کا وعدہ کیا گیا ان سے تورات میں. اور لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اس ارض پاک میں داخل ہو جائیے اور یہاں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ جہاد کیجئے، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، اور یہ ساری سرزمین زیتون اور مختلف انواع اقسام کے انجیر والی سرزمین، زیتون والی سرزمین اور بابرکت احادیث میں قرآن میں اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ یہ اللہ دیں گے. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لینڈ آف پرامس ہے جو یہود کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن یہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے نبیوں کی پیروی اختیار کرنے والے، صحیح، جو اس کے لیے جہاد کرنے والے تھے، جو ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دینے والے تھے. ان کے لیے نہیں تھی کہ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کرے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں تھی. مزید ہم اس کا اگر یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ان کے نزدیک جو تیسری تعمیر ہیکل ہے وہ ہونی ہے، تھرڈ ٹیمپل کا جو ایک انہوں نے اب ایک نیا مسجد اقصی کے احاطے میں جی اس میں مسجد اقصی بھی ہے، ٹوم آف راک بھی ہے، وہ سارا وہ اس میں آتا ہے. انہوں نے اس کو گرا کے بنانی ہے. تب جس شخصیت کا یہ انتظار کر رہے ہیں جن کے نزدیک جو مسیح ہے اس نے آنا ہے. یہ وہ مسیح نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی علیہ السلام سے پہلے آ چکے ہیں، یہ وہ نہیں، کسی اور مسیح کا انتظار کر رہے ہیں احادیث میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور پھر جو انہوں نے جو سب پلاننگز وغیرہ کی ہیں وہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو یہ اس کا انتظار، تو اس کے لیے بھی ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. 2000 سال سے یہ وہاں سے نکالے ہوئے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جب ٹائٹس نے ان کو مارا ہے اور وہاں سے بگایا ہے، اس کے بعد پھر یہ دربدر ہوئے ہیں، پوری دنیا میں بکھر گئے. تورات کئی دفعہ جو ہے وہ گم ہو چکی ہیں. انہوں نے پھر اپنی یادداشت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے لکھا. اس کے بعد پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وہاں فتح نصیب فرمائی، غالباً جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہاں پہ ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کا محاصرہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یعنی ایسے حالات اور ایسے سازگار اندر معاملات ہیں خورد و نوش کے اور زندگی بسر کرنے کے کہ آپ سال ہا سال بھی ہمارا محاصرہ کر کے بیٹھیں گے تو شاید آپ کو فتح نصیب نہیں ہوگی. ہاں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کا کوئی درویش صفت بادشاہ ہوگا کہ جو اس کو بغیر خون بہائے فتح کر لے گا. یہ تب نصارہ یہاں پہ قابض تھے، رومی تھے. تو اس وقت جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے جوتے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جب لے کے گئے تو انہوں نے جب دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے. بلکہ کچھ روایات میں آتا ہے، کچھ تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس ایک کمی ہے، اور وہ یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ 13 پیوند لگے ہوں گے، لیکن ان کے جسم پہ، ان کے لباس میں 12 پیوند لگے ہیں. تو انہوں نے جب بازو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ 13واں پیوند یہ ہے. تو بغیر ایک جان کے ضیاء کے وہ فلسطین
یعنی بیت المقدس فتح ہوا، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کے اوپر ایک احسان عظیم کیا تھا کہ جن کو کئی 100 سال سے فلسطین آنے کی اجازت نہیں تھی، بیت المقدس میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کامن سٹی قرار دے دیا کہ یہ سب کے لیے کامن ہے، یہود بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے گزارش کی امیر المومنین کے کہ آپ ان کو یہاں رہائش کی اجازت نہ دیجیے، یعنی یہ آ تو جائیں لیکن یہاں پہ یہ رہیں گے نہیں، یہاں پہ بود و باش نہیں اختیار کریں گے، یہاں پہ جگہ خرید کر وہاں مستقل جو ہے وہ قیام گاہ اپنی نہیں بنا سکیں گے۔ تو یہ طے ہوا اور یہ چلتے چلتے یہ جو دور عثمانی تھا تب تک یہ اصول قائم اور دائم رہا۔ 33 سے لے کے 44 تک ہٹلر نے چن چن کے یہودیوں کو، جس کو یہ جو ہے وہ ہولوکاسٹ بھی کہتے ہیں، اور 6 ملین یہودیوں کو جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ میں چند ایک یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آنے والے لوگ جو مجھے غلط کہہ رہے ہیں، آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں نے غلط کام نہیں کیا تھا۔ اس وقت برٹش نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فلسطین کو ہم 2 حصے میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ حصہ یہودیوں کو آباد کرنے، یہودیوں کی آباد کاری کے لیے استعمال ہو جائے، اور کچھ حصہ وہاں فلسطین اپنی۔ لیکن فلسطینیوں کو لگا کہ یہ تو ہمارے سینے کے اوپر ایک خنجر ہے جو یہ گھونپ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے جب آپ دیکھیں کہ جب یہ دنیا میں بھٹک رہے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی، ان کے بڑے بڑے جہازوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کو ڈسپلے کیا گیا کہ جرمن ڈسٹرائے اور فیملیز اور ہوم، پلیز یو ڈونٹ ڈسٹرائے اور ہوپ۔ دیکھیے دنیا نے، جرمن نے ہمارے گھروں کو، خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا، کم سے کم آپ ہماری امید تو۔ مسلمان نرم دل ہوتا ہے، مسلمان نے جو ہے وہ اس میں نرم دلی کا جب مظاہرہ کیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تب سے لے کے اب تک یہ جنگ و جدل، فلسطینی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ جو ہے وہ پورے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اردن کا کچھ حصہ، مصر کا کچھ حصہ انہوں نے، اور فلسطین تو آہستہ آہستہ جس طرح یہ آکوپائڈ کر رہے ہیں، بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کی صورت ہے۔ تو یہ اس وقت تک کا سارا سینیریو ہے۔ واجد بھائی، آپ کی بات ساری جو پکچر اس سے کریٹ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کا ایک سلوگن تھا جی کہ جرمنز ہیو ڈسٹرائڈ اس، پلیز ڈونٹ کل آر ہوپ۔ تو اگر ہم اس وقت بالکل اس کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو اس وقت میرے خیال میں یہ سلوگن جو ہے وہ فلسطینیوں پہ فٹ بیٹھ رہا ہے کہ پہلے اسرائیلینز ہیو ڈسٹرائڈ دیم اور مسلم امہ آر لاسٹ ہوپ، اور ہماری ہوپ کو کل نہ کیا جائے۔ جو فلسطینی ہیں وہ اسی ہوپ کے متلاشی ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ UN کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ امن قائم کرنے والی دیگر سوسائٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہوپ آپ ہیں، اور اس جنگ و جدل اور اس باربیریک جو ان کا ایک بیہیویئر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بالکل، آپ نے یہ بڑی اہم بات کی کہ جس ہولوکاسٹ کا یہ رونا روتے رہے ہیں ساری زندگی یہود، 6 ملین یہودیوں کو جو ہے وہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، تو کیا انہوں نے بالکل اسی طرح فلسطینیوں کا ناحق خون نہیں بہایا؟ بالکل، یعنی یہ تو وہ ان کے محسن تھے کہ جنہوں نے ان کو جگہ دی، جنہوں نے بود و باش کرنے کی اجازت دی، اور جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں ان کو ایڈجسٹ کر لیا، تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ان کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف ستایا ہے، نہ صرف ان کی بے حرمتی کی ہے، بلکہ ان کو قتل کرنے کے در تک یہ پہنچے ہیں۔ بالکل، تو یعنی ان سے وفا کی یا جو ہے وہ امید بالکل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پوری دنیا کی طرف جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہی بالکل کنڈیشن جو ہے وہ ان کی طرف ہے، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ ان کی خوراک بند کر دی جائے، یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ ان کی میڈیسنز تک جو ہے وہ بند کر دی جائیں، ان کے ہاسپٹلوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یعنی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جنگ و جدل کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ایک طرف پورے یعنی اسلامی ممالک کی ایک چین ہے بارڈرز کی، اور وہ بھی جو ہے وہ بے حسی کی تصویر بنے پڑے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے غالباً 40-43 ممالک کی جو ایک فوج تیار کی تھی،
کیا وہ فوج مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہم نے تیار کی تھی؟ ہم نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ اس کے اوپر ماہانہ سالانہ خرچ کرتے ہیں. وہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کیا وہ مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں تھی؟ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن کو بھی بلا بیٹھے ہیں کہ جب کوئی تمہیں مظلوم اپنی تنگ دستی تکلیف پریشانی مجبوری کے لیے پکارے تو اس کی پکار کے لیے لبیک کہو؟ کیا ہم وہ بھی سبق بھول گئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ OIC یہ بس OIC ہی بن کے رہ گئی ہے. یہ اتنی بے حسی کی تصویر امت مسلمہ میں کبھی بھی نہیں تھی. میں یعنی مجھ سے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی جو آؤ پکار ہے، جو آؤ زاری ہے فلسطین عورتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی. سچی بات ہے کہ وہ دل دہلا دینے والی ہیں. اور یعنی کئی ایسے مناظر ہیں کہ جن کو دیکھ کے یعنی آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری سرحدوں کی پرابلمز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ان سارے جذبات سے آپ سرشار ہو کے جہاد کا ارادہ بھی کر لیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس وقت، کیونکہ آپ کی حکومت جب تک آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو، آپ کو اجازت نہ ہو، حکومت کی سرپرستی میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، تب تک آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن کیا یہ جو 55 ممالک کے حکمران ہیں یہ زندہ لاشیں بنی؟ کب تک یہ سارا منظر دیکھتے ہیں؟ یہ OIC اور ہماری اسلامی ممالک کی جو فوج، آپ کوئی چینل سے آپ دیکھیے، کینیڈا کہتا ہے وی آر اسٹینڈ ود دا اسرائیل، امریکہ کہتا ہے کہ وی آر اسٹینڈ ود دا اسرائیل، UK کہتا ہے کہ وی آر اسٹینڈ ود دا اسرائیل، فرانس کہتا ہے کہ وی آر اسٹینڈ ود دا اسرائیل. کسی ایک بھی مسلمان حکمران کو اتنی جرت ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وی آر اسٹینڈ ود دا فلسطین؟ یعنی بالکل شیخ احمد یاسین نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں چھوٹا تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا، لیکن جب بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ فلسطین کے علاوہ پورے عرب پہ قبضہ کیا ہوا. تو اس وقت سچی بات ہے کہ یہ دل دہلا دینے والی ایک کیفیت ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی اور وہ تھی کہ وفادار نبی کے بے وفا امتیوں، اللہ، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہم تک دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچایا، ان صحابہ کرام جن کے ذریعے آج ہم توحید کا نام لیتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پہچان سکے ہیں، آج ان کی اولادوں کی لاشیں تدفین کے لیے انتظار میں پڑی ہیں. اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ یہ کون سے ہمارے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر کل آپ اپنے بچوں کے لیے انتظار کریں. اللہ، میں سچی بات ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی اس کی مذمت نہیں، اس کی مزاحمت ہونی چاہیے. اور یہ جو اس وقت پوری امت مسلمہ بے حسی کی تصویر بنی پڑی ہے، اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. ورش بھائی، جو اس وقت کرنٹ سینیریو جو اس وقت نظر آ رہا ہے، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سویلینس کے اوپر بہت بری طرح سے اٹیک، اور سب سے جو سفر کر رہے ہیں اس جنگ کے اندر، اس کانفلکٹ کے اندر، وہ سویلینز ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے عورتیں، بوڑھے ہیں. میرا آپ سے کویشچن ہے کہ دیکھیں، اگر اس کا سٹارٹ دیکھا جائے تو وہ تو حماس کی طرف سے ہوا تھا، اور بالکل اسی طرح حماس نے بھی سویلینس پر ہی اٹیک کیا تھا نا. حماس نے بھی تو ڈائریکٹلی ان کی فوج پہ تو نہیں کیا تھا. اور اب جو اسرائیل جتنے بھی قدم اٹھا رہا ہے وہ میرے خیال میں ڈیفینسو پوزیشن سے ہوتے ہوئے وہ اپنی ڈیفینس کے لیے ہی جتنے قدم اٹھا رہا ہے. تو سویلینس پہ پہلا اٹیک تو پھر حماس کا بنا نا. یعنی آپ ان لوگوں کو سویلینز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیو سیٹلرز ہیں، جو نیو آباد کاریوں کے لیے پوری دنیا سے بلائے گئے ہیں، پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے ہیں. آپ ان کو سویلینز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کے لیے ہر سویلین کو 2 سال کے لیے فوجی ٹریننگ کرنی ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. آپ ایسے لوگوں کو سویلینز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر اسرائیلی 33 مہینے کی سروس ملٹری میں دے گا؟ ایسے لوگوں کو ہم سویلین کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسلحے کی بھرپور ٹریننگز ہوتی ہیں، ہر اسرائیلی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے؟ ہاؤ یو کین سے کہ دے آر سویلینز؟ یہ تو سویلینز کا یہ پوری دنیا سے باقاعدہ طور پہ اکٹھے کر کے، یعنی سویلین کی بجائے اگر آپ ان کو مافیا کہیں، ان کو قبضہ گروپ کہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب. بلکہ پچھلے دنوں ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک جہاز بھرا ہوا ہے اور اس میں سارے اسرائیلی بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں اسی طرح مرد بھی شامل تھے اور پوری دنیا سے وہ لوگ جا رہے ہیں. یعنی یہ سویلینز نہیں ہوتا.
सिविलियंस वो होते हैं कि जो निहत्ते होते हैं, जिनके पास कुछ वसाइल नहीं होते, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिनके पास असला तो दूर, उनके लिए अपने इलाज मुआवजे के लिए दवा तक नहीं है। यानी आप ये देखें कि जो बेचारे वहां से कई 100 साल से रह रहे हैं और उनको जो है वो आप पीछे धकेल के उनकी जगह पे काबिज होके और वहां पे असले की जोर पे और पूरी दुनिया के जो बदमाश ममालिक हैं उनके जो है वो स्पोर्ट के साथ उनके ऊपर काबिज होके और उनके ऊपर जब वो अपने दिफा में कोई हमला करेंगे तो ये सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, आपने देखा कि बच्चों को किस तरह रोंदा जा रहा है, आपने देखा कि औरतों के ऊपर जो है वो किस तरह गन के बट्स मारे जाते हैं और किस तरह जो है वो उनको जलीलो रुसवा किया जाता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि यहूदी औरत ने जो एक अपनी एक कॉन्फेस किया कि वो हमारे घरों में आए, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि हम मुसलमान हैं, हम औरतों और बच्चों के ऊपर हाथ, यानी ये देखें बावजूद इसके कि वो औरत भी जो है वो भरपूर ट्रेंड होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम औरत और बच्चों के ऊपर जो है वो हमला नहीं करेंगे। यानी इस वक्त उनको ना सिर्फ एक जिसे कहते हैं एम्यूनेशन वाली वॉर का सामना है, बल्कि मीडिया वॉर का भी इस वक्त सामने है कि उनको गलत डिसइंफॉर्मेशन जो वो फैलाई जा रही है हमास के बारे में। वो तो उनके देखे ना, सारी दुनिया में डिसइंफो तो उनका एक बहुत मेन बेहतरीन हथियार है जिसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आखिर ये जो दोहरा मयार है, चाहे वो इंसाफ व अदल का हो, चाहे बेसिक ह्यूमन चार्टर का हो, चाहे वो हेल्थ के शोबे में हो या किसी भी शोबे में या मीडिया वॉरफेयर में हो, आखिर हमेशा फ़लस्तीनियों को ही इसका सामना क्यों करना पड़ा? आखिर वही हमेशा मजलूम क्यों रहे हैं? ये दोहरा मेयार उन्हीं के लिए क्यों है? ये दोहरा मेयार इसराइल के लिए क्यों नहीं है? ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि ये हर मुसलमान मुल्क के लिए उनका एक दोहरा मेयार है। फ़बान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक़्त हम तादाद में कम होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तादाद में कम नहीं होंगे, बल्कि दुश्मन के दिल से तुम्हारा रोब निकल चुका होगा और तुम वाहन की कैफियत में मुब्तला हो चुके होगे। सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल व्हाट इज़ द वाहन? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ चुकी होगी और मौत से तुम्हें डर लगना शुरू हो चुका होगा। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुश्मनों से लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था हवा में तलवार को लहरा के तुम ऐसी कौम को कैसे हरा सकते हो, कैसे पसपाई पे मजबूर कर सकते हो कि जो कौम जितनी तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो वो कौम उतनी ही मोहब्बत मौत से करती है। अफगान के पठानों ने कहा था कि जिस बंदूक की नाली को हमारे आगे करके तुम हमें डराने की कोशिश करते हो उसके अंदर से हमें अपनी जन्नत नजर आती है। यानी ऐसी कौम को कौन हरा सकता है? लेकिन जब हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत बसना शुरू हो गई, मौत से हमें नफरत होना शुरू हो गई, तो उस वक़्त तो फिर यही हालात होंगे कि आज हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े नौजवान वो भेड़ बकरियों की तरह उनको काटा जा रहा है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मसला जा रहा है। उनके ऊपर वो कौन से ऐसे जो है वो मसाइब आलाम नहीं है कि जो नहीं है। खाना उनके पास नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, दवा उनके पास नहीं है, उनके हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि उनके चारों तरफ मुस्लिम ममालिक का एक जाल है। हमें ना सिर्फ ये है कि हमें मुज़ाहमत करनी है बल्कि हमें इक़दाम भी करना है, हमें तैयारी भी करनी है। हमें अपने बच्चों को आज बताना होगा कि हम कौन लोग हैं, फ़लस्तीन पे कौन काबिज़ है, फ़लस्तीन पे हमारा क्या हक़ है, मस्जिद अक्सा से हमारा ताल्लुक़ क्या है। हमें आज अपने बच्चों के अंदर शौक़ शहादत पैदा करनी होगी। आज हमें उनको उनके दिलों से मौत का खौफ निकालना होगा। आज हमें उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा का वो जो जस्ते वाहिद की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, आज अगर हमने ये जज्बा पैदा ना किया, तैयारी ना की, अपनी जो है वो नस्लों को तारीख़ ना बताई, तो आप इस वक्त के लिए तैयार रहें कि जब इन तमाम अरब ममालिक के ऊपर जो है वो
اسرائیل اپنے بدماش ممالک کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہوگا اور ادھر جو ہے وہ ان کے ہواری ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں گے. تو پھر اس بات کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں. لاسٹلی وارث بھائی، جو قیامت خیز صورتحال اس وقت فلسطین میں برپا ہے، فلسطینی تو اس سے جونج رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مسلم امہ کو یعنی کولیکٹیولی آپ کے خیال میں آپ کیا رائے دیں گے کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے اسلاف کا جو مزاج رہا ہے اور جو ہماری تعلیم رہی ہے وہ یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ وہ شیر کی ایک دن کی زندگی جی لے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو رات قبر میں ہے وہ گھر میں نہیں ہے. فرمانے لگے کہ میرے جسم پہ 100 سے زائد تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے نشان ہیں، لیکن جب موت کا وقت آیا تو میں اپنی چارپائی پہ تھا. مر تو جانا ہے، غیرت کی زندگی جئیں گے تو تاریخ یاد رکھے گی، اور اگر اسی حال میں مرے تو تاریخ ان سیاہ حروف میں ہمیں یاد رکھے گی کہ ہماری نسلیں بھی ہماری تاریخ پڑھ کے شرما جائیں گی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گولڈا مائر 73 میں غالباً یہ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، اور اس کے بارے میں ایک امریکی صحافی لکھتا ہے کہ گولڈا مائر کے ساتھ جب میری میٹنگ تھی کچھ اسلحہ کی خرید و فروخت کے حوالے سے، تو میں انٹروڈکشن کروا رہا تھا اور وہ مجھے تعداد بتا رہی تھی، اور ساتھ میں وہ قہوہ تیار کر رہی تھی. ایک قہوے کی پیالی اس نے میرے گارڈ کو دی، ایک مجھے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ڈیل طے ہوئی، آپ اپنے سیکٹری سے کہیں کہ وہ میرے سیکٹری سے پیپر کی جو ہے وہ جو بھی کمٹمنٹ ہے، سائن وغیرہ ہے، وہ کر لیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس وقت تو آپ کے ملک کو جو اقتصادی طور پر مسائل کا شکار ہے، سامنا ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں کہ آپ کو اتنی بڑی، یعنی یہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل تھی اسلحے کی، تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کو اپنی تعلیم و ترقی پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ تاریخ، تعلیم و ترقی، پکی سڑکیں، اونچی عمارتیں، اور اس کو نہیں دیکھتی کہ یہ جیم بریڈ اور انڈے کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے کہ نہیں. تاریخ ہمیشہ فاتح قوموں کو یاد رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سبق آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دشمنوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق سیکھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ دیا جلانے کے لیے تیل بھی خریدا جا سکے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. آج ہمارے حکمران مالوں میں نہیں، یعنی سٹوریز میں نہیں، اب کلومیٹرز کی ریس لگ گئی ہے کہ کتنے کلومیٹر لمبی عمارت بنانے جا رہے ہیں. ہم بڑے شہر ریگستانوں میں عجائبات آباد کر رہے ہیں، ایسی ایسی کالونیز آباد کر رہی ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہوں گی. لیکن سچی بات ہے کہ جب یہ قابض ہوں گے نا ہمارے اوپر تو یہ سب ان کے کام آئے گا. اسی طرح ہمارے سلاطین میں سے جب انہوں نے ٹوم آف راک کو جب پورے سونے کے ساتھ کور کیا تھا تو غالباً 30 ٹن کے لگ بھگ جب سونا اس پہ لگا تھا تو یہودیوں نے اخبار میں ایک خبر شائع کی تھی کہ اچھا ہے کہ جب ہم فاتح ہوں گے تو یہ ہمارے ہی کام آئے گا. گزارش یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. قوم، ملک، ملت کو امت بننے کی ضرورت ہے. اس وقت نہ صرف ان کے لیے محض دعا بلکہ دوا کی ضرورت بھی ہے. قوموں کو سوچنا چاہیے، ہمارے پاس 40 سے زیادہ ممالک کی افواج کا اتحاد ہے. ہمارے پاس 55 ممالک ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اس وقت ہم اس کیفیت کا شکار ہوئے پڑے ہیں. تو پوری قوم، پوری ملت سے، پوری امت سے
درخواست ہے کہ ان کے لیے محض دعا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق طلب کرتے ہوئے ان کے لیے ہمیں مل جل کے حکومتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے عملی اقدام کرتے ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ طوفان ہم روکنے میں ناکام رہے تو پھر اپنی باری کا بھی انتظار کیجیے. یہ محض بیت المقدس مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نہیں، پھر ہم مدینہ منورہ اور حرم پاک بھی بچانے میں ناکام رہیں گے.